بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر کراؤن پر میں عاشق میر دنیا بھر میں تازہ ترین حالات و واقعات پر مبنی پروگرام کشمیر آج میں آپ کا خیر مقدم۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مرکزی علاقہ جموں و کشمیر میں کرونا وائرس کے 14 نئے کیس تصدیق، متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد پہنچی 314۔ تراویح اور عبادت سے متعلق فیصلے کسی خواہش پر نہیں کریں گے، پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا بیان۔ کرونا وائرس سے مرنے والوں کے لیے دلی وقف بورڈ نے بنایا الگ سے قبرستان۔ کپواڑہ پولیس افسر کے بیٹے کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو، محکمے میں مچی ہلچل۔ لاک ڈاؤن سے ختم نہیں ہوگا کورونا، صرف ٹیسٹنگ ہی ایک واحد علاج، کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کا بیان۔ گاندربل کے بیشتر علاقوں میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ اور جانیے گا سخت لاک ڈاؤن کے باوجود شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کیوں ہو رہا ہے اضافہ۔ ان سب کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے آج کے شمارے میں۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پریس کانفرنس کی۔ راہل نے کہا، میرے تبصروں کو کسی تنقید کے طور پر نہ لیا جائے بلکہ اسے ایک صلاح کے طور پر سنا جائے۔ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرنے ہوں گے۔ راہل نے کہا کہ لاک ڈاؤن ایک پاس بٹن ہے، نہ کہ علاج۔ جب ہم لاک ڈاؤن کے باہر آئیں گے تو پھر سے وائرس کی گرفت میں آنے کا اندیشہ ہے۔ راہل نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے حکومت کو وقت ملا تھا کہ وہ وسائل کو جٹا سکے جس سے کورونا کا مقابلہ کر سکے۔ راہل نے کہا کہ حکومت کو میری طرف سے یہ صلاح ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کرے۔ مرکزی علاقہ جموں و کشمیر میں کرونا وائرس کے 14 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ جموں و کشمیر انتظامیہ کے ترجمان روہت کنسل نے کشمیر میں کرونا وائرس کے مزید 14 کیسز کی موجودگی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس یونین ٹیریٹری میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 314 ہو گئی ہے۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کشمیر میں کرونا وائرس کے مزید 14 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونین ٹیریٹری میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 314 ہو گئی ہے، جن میں سے 54 جموں صوبے سے ہیں اور باقی 246 کشمیر سے ہیں۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں کرونا وائرس کے مثبت کیسوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے انعام الحق۔ آج شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ سے کووڈ-19 کے 10 مزید مثبت مریضوں کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد پورے ضلع کی عوام کے خوف و دہشت اور فکر مندی میں اضافہ ہو گیا۔ ضلع کے میڈیکل بلاک حاجن سے جہاں آئے روز مثبت مریضوں کی تصدیق ہونے پر عوام پہلے ہی سے فکر و تشویش میں مبتلا تھی، وہیں آج کے مثبت مریضوں کے فہرست میں شامل ضلع کے دوسرے میڈیکل بلاک بانڈی پورہ سے وابستہ مثبت مریضوں کی خبر سامنے آنے کے بعد ضلع ایڈمنسٹریشن اور عوام میں مزید خلبلی مچ گئی۔ ضلع میں کووڈ-19 کے مثبت مریضوں کی تعداد اچھل کر 66 ہو گئی، جبکہ اس تعداد میں 10 صحتیاب مریضوں کے علاوہ ایک فوت شدہ خاتون بھی شامل ہے۔ بانڈی پورہ سے کشمیر کراؤن کے لیے انعام الحق کی رپورٹ۔ تراویح اور عبادت سے متعلق فیصلے کسی خواہش پر نہیں کریں گے۔ ان باتوں کا اظہار پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر کاچرو سے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں نماز تراویح اور اجتماعی عبادات سے متعلق کسی کی خواہش پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ ریاست پاکستان کا ہوگا۔ وفاقی وزیر کے بقول روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے نماز اور تراویح سے متعلق جو کہا وہ ان کے فیصلے کے بجائے مطالبات تھے۔
نور الحق قادری نے بتایا کہ رمضان میں پاکستان سے لوگ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب نہیں جا سکیں گے۔ سعودی حکومت نے رمضان میں عمرہ ویزاؤں کا اجرا روک دیا ہے۔ کورونا وائرس سے مرنے والوں کے لیے دلی وقف بورڈ نے ایک الگ سے قبرستان بنایا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ضامن پیرزادہ سے۔ کورونا وائرس سے مرنے والوں کو دفنانے میں آ رہی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے دلی وقف بورڈ نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ وقف بورڈ نے دلی کے ایک قبرستان کو کووڈ-19 کا نام دیا ہے۔ اس قبرستان میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کو دفنایا جائے گا۔ بورڈ نے اس بارے میں دلی کے محکمہ صحت کو بھی ایک خط لکھ کے یہ جانکاری دی ہے۔ وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ اطلاع کی کمی کی وجہ سے لوگ کورونا سے مرنے والوں کو قبرستان میں دفنانے نہیں دے رہے ہیں۔ غور طلب ہے کہ اس طرح کی پریشانی دوسری ریاست میں بھی آ رہی ہے۔ بڑھتا جا رہا ہے کورونا کا قہر۔ ملک ہندوستان میں اب تک 422 لوگوں کی جانیں گئی۔ مریضوں کی کل تعداد 12,456 ہوئی۔ 941 نئے معاملے درج کیے گئے جبکہ 1513 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ پیزا ڈیلیوری بوائے کورونا مثبت، 72 خاندان قرنطینہ میں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس پیزا ڈیلیوری بوائے نے 12 اپریل تک لوگوں کے گھروں میں جا کر پیزا کی ڈیلیوری کی ہے اور گزشتہ 15 دنوں میں وہ دلی کے الگ الگ علاقوں کے 72 خاندانوں کو ان کے گھر جا کر پیزا ڈیلیور کر چکا ہے۔ وہیں دلی کے محکمہ صحت نے کہا کہ ان سبھی افراد کے قریب نگرانی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ قومی دارالحکومت دلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 مریضوں کی موت ہو گئی ہے اور 17 افراد میں کورونا کی مثبت پایا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کی پیش نظر جاری ملک گیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جنوبی بھارت میں پھنسے 268 غیر سیاحوں کو نکالنے کے لیے بدھ کی شام کیرالہ سے برطانیہ کے لیے پرواز بھری گئی۔ حکومت نے کورونا عالمی وبا کی وجہ سے ہندوستان میں پھنسے پاکستان کے 180 شہریوں کو وطن بھیجنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ذرائع نے بدھ کو یہاں بتایا کہ وزارت خارجہ ہندوستان میں پھنسے غیر ملکی شہریوں کو وطن بھیجنے میں مدد کر رہی ہے، جن میں پاکستان کے شہری بھی شامل ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ ہمیں پاکستان ہائی کمیشن سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں موجود 180 پاکستانی شہری واپس جانا چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ متعلقہ حکام کے تعاون سے ان کی روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ دلی سے ضامن پیرزادہ کی رپورٹ۔ ضلع کپواڑہ میں کورونا وائرس کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ معاملے میں اندرگام درگملہ کے پولیس افسر کے بیٹے کا ٹیسٹ بھی مثبت آیا ہے، جس کے بعد پولیس افسر کو کئی ایک محافظوں سمیت احتیاطی طور پر کوارنٹائن کیا گیا ہے۔ پولیس آفیسر کو اس کے اہل و عیال سمیت سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے آئسولیشن سینٹر میں رکھا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ پولیس افسر کے بیٹے کا رابطہ مقامی شاہ ولی کے ایک نوجوان کے ساتھ کھیل کے دوران ہوا تھا، جس کا ٹیسٹ کچھ روز قبل مثبت آیا تھا۔ اس طرح سے رابطوں کی بنیاد پر ہی پولیس افسر کے بیٹے کا بھی ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد احتیاطی اقدام کے تحت پولیس کے اندر بھی رابطوں کو لے کر کسی حد تک بے چینی پھیل گئی ہے اور اب پولیس افسر کے ٹیسٹ کی رپورٹ کا محکمہ کے اعلیٰ افسران کو انتظار ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے کئی ایک علاقوں میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سابق علی سابق سے۔ گاندربل کے بیشتر علاقوں میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی سے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق گاندربل کنگن کے خانن علاقے سے ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے کہ وہاں پر پچھلے ایک ہفتے سے پینے کے پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں نے کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک تو ہم اپنے گھروں میں موصول ہوئے ہیں، دوسری طرف علاقے میں پچھلے ایک ہفتے سے پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اور اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پی ایچ ای کنگن کے ملازمین روزمرہ اپنی ڈیوٹیوں سے غیر حاضر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے علاقے کے لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔
انہوں نے ضلع انتظامیہ گاندربل سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں از خود مداخلت کر کے ہماری مشکلات کا ازالہ کرے۔ ادھر کورونا وائرس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ گاندربل نے گزہامہ علاقے کو پوری طرح سے سیل کر دیا ہے اور وہاں سے اور بھی لوگوں کو جانچ کے لیے کوارنٹین سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ آپ کو ہم بتاتے چلے کہ ضلع گاندربل سے ابھی تک جو 13 مثبت کیسوں کی نشاندہی ہوئی ہے وہ سبھی گزہامہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کشمیر کراؤن کے لیے میں ضلع گاندربل سے سابق علی سابق۔ ضلع راجوری میں آج پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے راحل احمد سے۔ کووڈ-19 کے اس مشکل دور میں جو لوگ دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جن میں پولیس اہلکار، محکمہ صحت اور صفائی کرمچاری ہیں، ان کا اس دور میں ایک اہم رول ہے جو یہ بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ آج ضلع راجوری میں سول سوسائٹی کی طرف سے ان تمام اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تمام لوگوں نے آج ان اہلکاروں میں ریفریشمنٹ تقسیم کی۔ کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے بی جے پی ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری اور سول سوسائٹی کے ممبر عبدالغنی شال نے بتایا کہ ہم سب لوگوں کو مل کر ان جانبازوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو اس مشکل وقت میں ہمارے لیے اپنے گھروں سے باہر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ڈی آئی جی راجوری پونچھ، ڈی سی راجوری کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ٹھیک وقت پر کڑے فیصلے لیے جن کی وجہ سے ابھی تک اس وبا سے بچا گیا ہے۔ 27 اپریل تک 2G سروسز رہیں گی جاری۔ لمبے انتظار کے بعد بھی مرکزی سرکار نے نہیں کیا 4G شروع۔ لوگوں میں چھائی مایوسی، بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی متاثر۔ ضلع پونچھ کے شاہپور اور کیرن سیکٹر میں آج پھر پاکستان نے کی گولہ باری سے رہائشی مکانوں کو نقصان ہوا۔ خوف و ہراس کا ماحول۔ لوگ دونوں ممالک سے امن کی کر رہے اپیل۔ بھارتی فوج بھی مؤثر جواب دے رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے اس دور میں جہاں سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے تو وہاں سرنگ کوٹ پونچھ میں آج سرکار کی کھلی پول، جہاں باہر سے آئے مزدور جو کہ اس لاک ڈاؤن میں یہاں پھنس گئے ہیں وہ کر رہے راشن کی مانگ۔ ابھی تک سرکار نے کوئی راشن کا بندوبست نہیں کیا، مزدور طبقہ پریشان۔ راحل احمد، کشمیر کراؤن، راجوری۔ کپواڑہ کے کرنا میں آج دن بھر کیا کچھ ہوا، تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے ہمارے نمائندے طاہر قدوس۔ کرنا میں کوارنٹائن سینٹروں میں داخل لوگوں نے کرنا انتظامیہ سے سینٹروں میں کھانے پینے کا نظام کو بہتر بنانے کا کیا مطالبہ۔ کوارنٹائن سینٹروں میں زیر علاج لوگوں نے کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان سینٹروں میں پچھلے کئی روز سے انہیں کھانے میں صرف ٹھنڈی دال دی جاتی ہے جو کہ ان کی صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کرنا کے مختلف کوارنٹائن سینٹروں میں ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے۔ کوارنٹائن سینٹروں میں داخل لوگوں نے کرنا کی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر ان کی طرف توجہ دی جائے تاکہ یہ لوگ راحت کی سانس لے سکیں۔ طاہر قدوس، کشمیر کراؤن، کرنا۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں آج کیا کچھ سامنے آیا، تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے منیب احمد۔ کورونا وائرس کی تناظر میں کیے گئے لاک ڈاؤن کو مکمل طور عملانے کے لیے ضلع اننت ناگ کے دہلگام علاقے میں نوجوانوں نے رضاکارانہ طور ایک پہل شروع کی ہے۔ فٹ بال کھیلنے کے شوقین یہ نوجوان فٹ بال کلب دہلگام کے نام سے ایک ٹیم چلا رہے ہیں۔ اپنے علاقے کو کورونا وائرس کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ نوجوان کھلاڑی دہلگام کے داخلی اور خارجی راستوں پر گاڑی والوں، موٹر سائیکل سوار اور غیر مقامی افراد کی پوچھ تاچھ کرتے ہیں، جس دوران یہ غیر ضروری طور پر سفر کرنے والے افراد کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں۔ فٹ بال کلب دہلگام سے وابستہ یہ نوجوان اپنے علاقے میں موجود ضرورت مند لوگوں کو مدد بھی فراہم کرتے ہیں اور علاقے میں سینیٹائزیشن کی مہم بھی چلاتے ہیں۔ انہوں نے باقی نوجوانوں کو بھی اس طرح کی پہل شروع کرنے کی گزارش کی تاکہ اس مہلک وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اننت ناگ سے منیب الاسلام، کشمیر کراؤن کے لیے۔ کپواڑہ ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے راجستھان میں پھنسے کشمیریوں کی کس طرح مدد کی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں عرفان ملک سے۔
सरहदी जिला कुपवाड़ा में क्वारंटीना सेंटर्स में सहूलियात की कमी बताई जा रही है। क्वारंटीना में रहने वाले लोगों ने फोन पर बताया कि सेंटर्स बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वहीं दूसरी बैरून रियासतों में कुपवाड़ा के बाशिंदे परेशान हैं। पठानकोट सज्जनपुर में करीबन 120 लोगों ने क्वारंटीना में रहकर वक्त मुकम्मल किया, मगर अभी तक उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। कुछ लोगों ने पठानकोट से कश्मीर क्राउन को फोन पर बताया कि वो वहां पर बहुत मुश्किलातों में हैं। कोरोना से अगर बचे तो बाकी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि बाकी बीमारियों की दवाइयां नहीं मिल पा रही। इधर गुगलोसा से आए एक वफ्द ने कश्मीर क्राउन को बताया कि उनके रिश्तेदार हिमाचल में फंसे हैं, वहां उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, दाने दाने के लिए वो वहां पर मोहताज हो चुके हैं। इधर कुपवाड़ा के ही एक नौजवान ने राजस्थान में कश्मीरी की मदद के लिए आगे आया। खान आकाश अशरफ ने कहीं फंसे कश्मीरियों के लिए खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया, जो काबिल तारीफ है। खान आकाश ने न सिर्फ अपनी तरफ से मदद की, बल्कि कई सियासी लीडरों से मिलकर जहां तक हो सके फंसे हुए कश्मीरियों की मदद की। सोशल एक्टिविस्ट आकाश ने जिला इंतजामिया कुपवाड़ा को कश्मीर क्राउन के जरिए फंसे हुए लोगों के लिए मदद करने की अपील की है। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। जिला रामबन में आज क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे सजाद चौपान। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा रामबन के कपटेरिया मोड़ में लगातार मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने की वजह से शाहरा को कई घंटे बंद रखना पड़ रहा है। यह सिलसिला पिछले 2 रोज से लगातार जारी है। वहीं माल बरदार गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। वहीं वादी कश्मीर में गजा इनाज की खासी किल्लत पाई जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हमें पानी न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर क्राउन के लिए रामबन से मैं सजाद चौपान। जिला बारामूला के पट्टन कस्बे में आज फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल भट्ट से। शुमाली कश्मीर के वनिगाम पट्टन इलाके में तलाशी अभियान जारी। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 3 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने पट्टन के वनिगाम इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया। आखिरी इतलात मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। इधर सोपोर हादसे में नौजवान जांबाक हो गया। जुमेरात के रोज शुमाली कश्मीर सोपोर के इलाके बोहरीपुरा में पेश आने वाला सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। सरकारी जराये ने मीडिया को बताया कि नौजवान अपनी साइकिल से नाले में गिरकर पत्थर से टकरा गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मीडिया से इसकी मौत की तस्दीक की है और हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त फिरदौस अहमद नजार वल्द अली मोहम्मद नजार साकिन सोपोर के तौर पर की है। इधर उड़ी के बसग्रान गांव में रेड जोन का ऐलान कर दिया गया। बुध के रोज एक कोरोना मस्बत सामने आने के बाद इंतजामिया ने जिला बारामूला के उड़ी के गांव बसग्रान को रेड जोन करार दिया, जबकि करीबी इलाकों को बफर जोन करार दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने के मुताबिक इस इलाके के स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्होंने हिदायत दी है कि इलाके के लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कश्मीर क्राउन के लिए मैं फैसल भट्ट बारामूला से। जिला शुपियां में आज दिन भर क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे दाऊद नाइक। लॉकडाउन के दौरान जिला शोपियान में कोई भी दवाई के लिए मजबूर न हो, इस सोच के साथ डिस्ट्रिक्ट शोपियान की इंतज़ामिया ने लिया बड़ा फैसला और इस फैसले के तहत शोपियान में लॉकडाउन के दौरान अद्वियात फ़ोन पर ही मैसर किए जाएंगे। इस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए और इन हेल्पलाइन नंबर्स को कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिक भी किया गया और लोगों को बताया गया किसी भी किस्म की अद्वियात को लेके वो बिना झिझक इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और अगर किसी को भी अद्वियात को लेके हेल्पलाइन नंबर से अद्वियात मैसर नहीं हो पाती, वो सीधे नोडल हेल्थ ऑफिसर से 9906933105 पर राबिता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा शोपियान में आज भी लॉकडाउन का असर ज़बरदस्त ही रहा। जगह जगह पे पुलिस के नाके और हर एक गुजरते अफराद से पूछताछ भी देखने को मिला। सड़कें सुनसान, बाजार बहरान और लोगों ने भी अपने घरों में ही बैठने को तरजीह दी। कश्मीर आज में ये थे आज दिन भर के अहम मौज़ूआत। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।